اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ سلام وعلیکم السلام. صبح بله صبح همه دوستان بخیر. شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی و یک زندگی پربرکتی داشته باشید. سلامت باشید. خوب دوستان چه خبر؟ صبحانه خوردید دوستان همه؟ نه آقا نخوردم. نخوردی چرا؟ دیر بیدار شدی؟ بله آقا. سلامت باشید. خب ما چه میخواندیم؟ ما داشتیم چه میخواندیم؟ آفرین فاطمه سبیکه غنچه فاطمه سکینه عالیه. ما داشتیم چه میخواندیم؟ ما داشتیم قواعد الال اسم میخواندیم. بله ما داشتیم قواعد علل اسم میخواندیم. خب متوجه شدید قواعد علل اسم دوستان؟ بله چند تا قاعده بود؟ یک واو بله و یا واو و یا تبدیل به همزه واو یا همزه سے تبدیل ہوتی ہیں. دو واو تبدیل به یا تبدیل به یا. سے یا تبدیل به یا تبدیل به واو. یا تبدیل به واو. ضمه کسره ضمه تبدیل به کسره. ما این 4 تا قاعده داشتیم قواعد علل اسم. بله یک واو و یا به حمزه تبدیل میشوند. واو اور یا حمزے سے بدل جاتے ہیں. واو یا سے بدل جاتی ہے. یا واو سے بدل جاتی ہے. ضمہ کسرے سے بدل جاتا ہے. یا واو سے کب بدلتی ہے؟ جب اس میں مورب کے بولیے اس میں مورب کے آخر میں نہیں غلط. میں نے غلط کہا تو آپ نے بھی غلط کہنا یا کو وائس ہاں یا لام واو فی سے واقع جب ہوتا بدلتی ہے کہ جب وہ ایک صفت ہو جو فعلا کے وزن پہ ہو. دن وا یا جو ہے واو سے بدلتی ہے کب؟ جب یا ایسی صفت میں آئے ایسی صفت کا لام الفعل واقع ہو جو فعلا کے وزن پہ ہو. دنوا یا واو سے بدل جاتی ہے کب؟ جب یا لام الفعل واقع ہو. نہیں جی یا کو واو سے تب بدلا جائے گا نا جب یا ہاں لام الفعل اس کے 4 مورد میں اس کا یا واو سے کب بدلے گی؟ جب وہ ایک موصوف کے وزن پہ ہو جو فعلا کے وزن پہ ہو. فعلا نہیں فعلا. جی ایسا موصوف جو فعلا کے وزن پہ ہو. یا سے فتوا. یا کو واو سے بدل دیتے ہیں جب کہ یا لام الفعل نہیں لام الفعل تو نہیں کہا انہوں نے. نہیں اس کا لام الفعل
لام الفعل واقع ہو جی جب کبھی یا لام الفعل واقع ہو ایک ایسے موصوف کا جو فعلا کے وزن پہ ہو، جیسے فتیا فتح، یہ لام الفعل ہے یا لام الفعل ہے موصوف، ایسا موصوف جو فعلا کے وزن پہ، لہذا یا کو واو سے بدل دیتے ہیں۔ ضمہ کو کسرے سے کب بدلتے ہیں؟ جب ضمہ یا سے پہلے آئے، کیا ایسے؟ جب یا سے پہلے آئے غیر لام الفعل، یا جو ہے لام الفعل نہ ہو، جب یا لام الفعل نہ ہو، لا حول ولا قوت، فاؤل فعل نہ ہو، یا فاؤل فعل نہ ہو، سمجھ میں آ رہا ہے؟ کب یا فاؤل فعل نہ ہو، جیسے مبیوعن تھا، باع یبیع، بیع یبیع تھا اس میں، پھر باع یبیع ہوا، مبیوعن اس میں مفعول تھا، مبیوعن سے ہو گیا تھا مبویعن، کیونکہ یا کی حرکت با کو دے دی تھی، ہو گیا تھا مبویعن۔ یا فاؤل فعل نہیں ہے، یا سے پہلے ضمہ ہے تو کسرے سے بدل جاتا ہے، ہو جاتا ہے مبیعن۔ تو یہ دو قاعدے تو ایک ایک لائن کے ہیں، کیا؟ یا کو واو سے بدل دیتے ہیں جب یا لام الفعل واقع ہو ایسی موصوف کی کہ جو فعلا کے وزن پہ ہو، تو یا کو واو سے بدل دیتے ہیں، فتیا سے فتوا کا، اور ضمہ کو کسرے سے بدل دیتے ہیں کب؟ جب ضمہ یا سے پہلے ہو، جب ضمہ یا سے پہلے ہو، لیکن شرط یہ کہ یا فاؤل فعل نہ ہو، جیسے مبویعن سے مبیعن۔ یہ دو قاعدے تو ایک ایک لائن کے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک ایک لائن کے۔ یا کو واو سے کب بدلیں گے؟ یا کو واو سے جب یا لام الفعل واقع ہو ایسی موصوف کا جو فعلا کے وزن پہ ہو۔ ضمے کو کسرے سے کب بدلیں گے؟ جب ضمہ یا سے پہلے ہو، شرط یہ کہ یا لام الفعل نہ ہو، واو فاؤل فعل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ واو اور یا کو حمزے سے بدلتے ہیں کب؟ 3 مقام پر، یاد ہے 3 مقام؟ جب یا واو کلمے کے آخر میں الف زائدہ کے بعد تو حمزے سے بدل دیتے ہیں۔ پہلا مورد جب تطرفتا، جب واو اور یا طرف میں آئیں، کنارے پر آئیں، آخر میں آئیں، بعد الف زائدتین، الف زائدہ کے بعد، الف زائدہ کے بعد، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور یا کو حمزے سے بدلیں گے کب؟ جب واو اور یا کلمے کے آخر میں ہوں اور الف زائدہ کے بعد ہوں، اجرائیون سے اجراؤن جی۔ اور اس کی مثال واو کی مثال، واو کی ہے تو یا کی ہو گئی اجرائیون سے، رضاؤن سے رضاؤن۔ دوسرا مورد کیا تھا جب واو اور یا کو ہم سے بدلیں گے؟ غنچہ فاتحے میں سکینے جب الف فاعل کے بعد واقع ہو، واو اور یا الف فاعل کے بعد واقع ہو، بایعن فاعلن، بایعن بیع سے بایعن ہونا چاہیے تھا، ہو جائے گا بایعن۔ قاولن فاعلن، قاولن میں واو الف فاعل کے بعد ہو جائے گا قائلن۔ 2 مورد ہو گئے۔ تیسرا مورد کیا تھا؟ جب واو اور یا کو حمزے سے بدلتے ہیں، اس کا تیسرا مورد کب تھا؟ ہر وہ جمع جو فاعل کے وزن پہ ہو، ہر وہ جمع جو فاعل یا شبیہ فاعل کے وزن پہ ہو۔ شبیہ فاعل کا مطلب سمجھ میں آ رہے تھے؟ ہر وہ جمع جس کے الف جمع کے بعد 2 حرف متحرک ہوں، 2 حرف ہوں اور دونوں متحرک ہوں جی۔ ہر وہ جمع جو جس کے الف جمع کے بعد 2 حرفوں اور دونوں پہ حرکت ہو، ٹھیک ہے، لیکن 2 شرطوں میں سے ایک ہونی چاہیے۔ پہلا اس کا مفرد کا تیسرا حرف مد زائد ہونا چاہیے۔ پہلی شرط کیا ہے جی؟ اس جمع میں فاعل یا شبیہ فاعل کے وزن پہ ہو اور اس کے مفرد میں تیسرا حرف مد ہو، تو کیا کریں گے؟ واو اور یا کو حمزے سے بدل دیتے ہیں، واو اور یا کو سیدہ گبرانی میں حمزے سے بدل دیں گے۔ جیسے بولیے اجاویز، کیا ہے؟ اجاویز۔ غنچہ فاطمہ آواز آ رہی ہے؟ جی آقا۔
सभी का अजाविज। जी जी देखिए फाइल के वजन पे अच्छा है, फाइल के जी वजन पे है, वाव को या से डायरेक्ट बदल दें या कुछ देखें। क्या देखें? इसका मुफरद क्या है? उसका मुफरद अजूज। अजूज। अजूज तीसरा हर्फ क्या है यहाँ पर? ऐन जीम वाव। वाव तीसरा हर्फ है, मद है कि नहीं? वाव से पहले जम्मा है नहीं? वाव साकिन माकबल जम्मा है कि नहीं? भाई मद से कहते हैं, वाव से पहले वाव साकिन माकबल जम्मा, या साकिन माकबल कसरा, अलिफ साकिन माकबल फतहा। फतहा। हाँ, तो इसका मुफरद अजाविज का मुफरद अजूज है। तीसरा हर्फ मद्दे जायद है, लिहाजा वाव को हमजे से बदल दिया जाएगा। वाव और या को हमजे से, जैसे जैसे फराइद से फराइद, फराइद से हो जाएगा फराइद, फराइद। क्यों? क्योंकि उसके मुफरद क्या था? फरीदतुन, फरी, फरी। तीसरा हर्फ क्या? या, मद्दी है, या साकिन माकबल कसरा है। ठीक है, एक शर्त। दूसरी शर्त क्या थी? जब कभी भी हर्फ इल्लत जब कभी भी वाव या हर्फ इल्लत के बीच में जी। ठीक है, जब कभी भी अलिफ फाइल नहीं, वाव नहीं, वाव और या तो हर्फ इल्लत है ही। जब कभी भी अलिफ फाइल, फाइल और शबीह फाइल का जो अलिफ है ना, वो दो हर्फ इल्लत के बीच में आए। जैसे जैसे बोलिए अवाविल से अवाविल, नया यिफ, नया नया यिफ, नया यिफ से हो जाएगा नया इफ, नया इफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो ये के बीच में, दो हर्फ इल्लत के बीच में अलिफ फाइल आया है। समझ में आ गया? पहला कायदा क्या था? वाव और या को हमजे से बदलेंगे तीन मकाम पर। पहला, जब वाव और या कलमे के आखिर में हो अलिफ जायद के बाद। दूसरा, जब कभी वाव और या अलिफ फाइल के बाद आए, अलिफ फाइल, फाइलुन, अलिफ फाइल के बाद आए, बायउन से बायउन। तीसरा, जब कभी जाम जो है वो फाइल के वजन पे हो। किसके? फाइल, फाइल। देखिए, एक है फाइल, एक है फाइल, फाइल, फाइल। इसमें भी अलिफ, ये इसमें क्या है? अलिफ जम है, अलिफ जम, फाइल या इसके शबी, यानी जिसके अलिफ जम के बाद दो हर्फ हों, दोनों मुतहर्रिक हों। मफाइल है, मीम मफाइलुन। देखिए अलिफ के बाद ऐन लाम है जी। लिहाजा दो शर्तों के साथ वो जमा जो फाइल या शबीह फाइल के वजन पे है, दो शर्तों के साथ उस वाव और या को अलिफ से बदल देंगे। पहली शर्त ये, या तो ये होना चाहिए क्या कि उस जमा का मुफरद तीसरा हर्फ मद हो, मद जायद हो, अजाविज से हो जाएगा जाएगा। दूसरी क्या था? या फिर अलिफ जम फाइल और शबीह फाइल का जो अलिफ जम है दो हर्फ इल्लत के बीच में आए। समझ में आ गया आप लोगों को ये पहला कायदा? बोलिए हेलो गुलजा फातिमा, सभी का जी जी आफरीन, फातिमे, मुतवज्जे शुदीद, सब लोग समझ में आया? चराग, शारिब, अली, गुलाम अली, सैयदा गबरानी मैम जी। लिहाजा वाव और या को हमजे से बदलेंगे तीन मकाम पर, लेकिन यहाँ वाव को ये से बदलेंगे वो चार मकाम है, चार मकाम है। और उनमें भी चार में से भी एक के दो हैं, एक के दो हैं, तो जाहिरन तो पांच बन जाएंगे। कब वाव को या से बदलेंगे? पहला, जब वाव या से मिली हुई हो, वाव या से मिली हुई हो। अब या से मिली होने का मतलब ये नहीं है कि वाव पहले ही हो सकता है या पहले वाव बाद में हो। सही विद, सही विद। जब वाव या से मिली हुई हो, इसका क्या मतलब है? वाव या से मिली हुई हो, कैद तो नहीं लगाई, शर्त तो नहीं लगाई हो, पहले हो या बाद में नहीं लगाई कोई शर्त। लिहाजा चाहे पहले हो या वाव, चाहे बाद में हो, लेकिन या से मिली हुई हो। और शर्त जो लगाई है वो ये लगाई है कि पहला साकिन होना चाहिए, पहला जी। अत्तावियों में वाव या से मिली हुई है, वाव पहले है लेकिन पहला साकिन है। सहविद में या और वाव मिली हुई है, पहले या है और वो
साकिन है, सैविद। समझ में आ रहा है? जब वाव या से मिली हुई हो, शर्त क्या है? एक कलमे में हो, एक कलमे में हो या एक कलमा जैसे में हो। जैसे मुजाफ मुजाफ इलैह और सिफत मौसूफ एक कलमा कहलाते हैं, भले दो हैं लेकिन वो जब मिला देते हैं, तरकीब दे देते हैं तो एक माना जाता है। लिहाजा वाव या से मिली हुई हो, शर्त यह है कि एक कलमे में हो, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है? पहला वाला साकिन हो, तो वाव को या से, अब तब इससे हो जाएगा, बोलिए, वाव को ये से बदला, दो या हो जाएगी, या को या में काम कर देंगे, हो जाएगा अत्ताई। अत्ताई सैविद में वाव एक कलमे में है, या से मिली हुई है, पहला साकिन है, तो वाव को या से बदलना है, बदलना वाव को, तो क्या हो जाएगा? वाव को ये से बदला, ऑलरेडी पहले की या थी, दो या हो गई, इदगाम कर दिया, क्या बना? सैयद। सैयद से हो जाएगा सैयद। देखिए वाव को या से बदला, या एक थी, दोनों को इदगाम कर दिया, सैयद। तो सैयद असल में क्या था? सैयद, फ़ाइल के वजन पे था, फ़ाइल। तो अब सैयद भी फ़ाइल के वजन पे है, क्योंकि इसमें भले ही यहाँ पे तजदीद है लेकिन पता है कौन सी असली है, कौन सी जायदा है। पहली जायदा है, दूसरी असली है, वो जो कि वाव थी वो, ठीक है। आइए, पहला कायदा, वाव, उसका वाव जब या से बदलेगी कब? जब वाव या से मिली हुई हो, एक कलमे में हो, दो, पहला साकिन, तो वाव को या से बदलते थे, एक मोरिद। दूसरा मोरिद क्या था? दूसरे मोरिद के खुद दो मकाम थे। कब? वाव कसरे के बाद, वाव कसरे के बाद अलिफ से पहले हो, वाव कसरे के बाद अलिफ से पहले हो, या ये कहिए वाव से पहले कसरा हो, वाव के बाद अलिफ हो, ये दो मकाम है इसके। कब? या तो अजवफ का मस्दर हो, जैसे क़िवाम मस्दर है, अजवफ का या तो मस्दर हो, अजवफ यानी अलिफ फेल हर्फ इल्लत है, मस्दर हो, अगर अजवफ का मस्दर है तो उस वाव से पहले कसरा, वाव के बाद अलिफ, और वो अजवफ का मस्दर है, तो उसमें शर्त यह है कि उसके माजी में एलाल हुआ हो, जैसे कामा में माजी में उसके एलाल हुआ है, लिहाजा अब यहाँ वाव को या से बदल सकते हैं। क़ियाम, घबरानी मैम, समझ रही हैं आप? आखिरी वाव से पहले कसरा हो, वाव के बाद अलिफ हो, तो दो मकाम है जहां पर वाव को या से बदल देते हैं, जहां पर वाव को या से, पहला या अजवफ का मस्दर हो, अजवफ का मस्दर, और वाव से पहले कसरा, वाव के बाद अलिफ हो, तो वाव को या से बदलेंगे, लेकिन एक शर्त है कि उसके माजी में इलाल हुआ होना चाहिए। अगर माजी में इलाल नहीं हुआ है तो यहाँ वाव को या से नहीं बदलेंगे। या तो ये, या दूसरा मकाम, अजवफ का इस्म जो है वो जमा हो, दीवार काय की जमा है, दार की, दीवार काय की जमा है, दार की। अजवफ है, ये ऐनुल फिल की जगह वाव है, वाव से पहले कसरा, वाव के बाद अलिफ है, जमा है, अजवफ की जमा है, तो इसमें वाव को या से बदल देंगे, लेकिन इसमें भी एक शर्त है, क्या? उसके मुफरद में वो वाव साकिन होनी चाहिए। आप कहेंगे दार में वाव कहाँ है? ये अलिफ वाव से बदल के आया हुआ है, साकिन है, ठीक है जी। दूसरा मकाम कौन सा? जब वाव को या से बदलते हैं। तीसरा मकाम, जब कभी वाव शर्तें गिनिएगा, कभी वाव इस्म के आखिर, इस्म में हो, एक, वो भी मोरब हो, इस्म, दो, इस्म हो, मोरब हो, उसके आखिर में हो, इसमें मोरब के आखिर में हो, वाव इसमें मोरब के आखिर में हो, तीन बातें हैं ना ये? वाव इसमें मोरब के आखिर में हो, और वाव से पहले जम्मा हो, वाव से पहले जम्मा हो। तराजुई, असमें था तराजू, वो वाव या से बदली थी है, असल में था तराजू जी। देखिए इस्म है, बोलिए इसम है फेल जी? कौन नहीं, फेल है,
نہیں یہاں ہاں اسم ہے اسم. اسم ہے. کون سا اسم ہے یہ؟ مصدر ہے. مصدر ہے. تفعل تفعل تفعل. بھائی ماضی مضارع مصدر تو اسم ہوتا ہے نا. ترجو مصدر ہے جی. باب تفاعل کا مصدر ہے. مصدر اسم ہوتا ہے. ترجو دیکھیے واو اسم ہے. ترجو جی کیونکہ مصدر ہے. مورب ہے جی مورب ہے. آخر میں ہے واو اس کے جی. واو اس میں مورب کے آخر میں ہے. چوتھا اس سے پہلے اس ضمہ سے ہے. پہلے ضمہ. تو واو کو یا سے بدل دیتے ہیں. ہو جائے گا ترجوی. ترجوی جو کہ بعد میں ترجی ہو جاتا ہے. یا کی وجہ سے ضمے کو کسرے سے بدل دیتے ہیں. ہو جاتا ہے ترجی. سمجھ میں آیا سیدہ برانی میم؟ واو کو یا سے بدلنے کا تیسرا مقام کیا ہے؟ جب واو اس میں مورب کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے ضمہ. اسی لیے یدعو میں نہیں ہو سکتا. یدعو میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ یہ اسم نہیں ہے. کیونکہ اسم نہیں ہے فعل مضارع ہے جی. اس میں نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ہوا میں نہیں ہو سکتا. چلیے مان لیا یہ فعل نہیں ہے. یہ تو اسم ہے. یہ تو فعل ہے اسم نہیں ہے. یہ تو اسم ہے کا اسم تو ہے لیکن یہ مورب نہیں ہے مبنی ہے جی. ٹھیک ہے. القفاؤ. القفاؤ. القفاؤ اسم بھی ہے مورب بھی ہے واو آخر میں بھی ہے لیکن ماں کا ضمہ نہیں ہے. سمجھ میں آیا جی. یا مثلاً غیور. غیور اسم بھی ہے مورب بھی ہے. اسم بھی ہے مورب بھی ہے واو ہے بھی ماقبل ضمہ بھی ہے. پھر بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آخر میں نہیں ہے. کیونکہ آخر میں نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ واو اس میں مورب اسم مورب آخر ماقبل ضمہ چار باتیں ہونی چاہیے. تو واو کو یا سے بدلتے ہیں. ٹھیک ہے. 3 مقام. چوتھا مقام کیا تھا؟ جب واو لام الفعل واقع ہو ایک ایسی صفت کا. دیکھیے وہاں پہ کیا تھا جو کیا تھا وہ جو یا کو واو سے بدلا تھا. جب وہ ایک موصوف کا لام الفعل ہو یا وہ فعلا کی وجہ سے. لیکن یہ فعلا ہے. فعلا جب واو لام الفعل واقع ہو دنوا یہ واو دال نون واو حروف اصلی ہیں. واو لام الفعل ہے نہیں تو انہوں نے کہا واو جب کبھی لام الفعل واقع ہو ایک ایسی صفت تھا جو فعلا کے وزن پہ ہو تو واو کو یا سے بدل دیتے ہیں. ہو جائے گا دنیا. دنیا جس کو ہم ایسے لکھتے ہیں دنیا. ٹھیک ہے. دنوا ہو جائے گا دنیا. فعلا دنوا فعلا کے وزن پہ ہے. واو لام الفعل واقع ہوا ایک ایسی صفت کا جو فعلا کے وزن پہ ہے لہذا واو کو یا سے بدل دیں گے. دنوا ہو جائے گا دنیا. یہ 4 قاعدے سمجھ میں آ گئے آپ کو؟ جی. آئیے عبارت سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ پھر کل سے نئی بحث شروع کریں گے. آئیے وہ بہت اہم بحث ہے یاد رکھیے گا. آفرین سبیکا غنچہ فاطمہ سکینہ گبرانی میم آلیے شما چرا حرف نمیزنی مشغول ہستی آلیے نہیں آپ بول رہے ہم نہیں. بھلے. قواعد الاعلال الخاصۃ بالاسم. قواعد قاعدے کی جمع ہے. قاعدے. قواعد الاعلال اعلال کے قاعدے. قواعد الاعلال مضاف مضاف الیہ اعلال کے قاعدے. الخاصۃ بالاسم جو کہ خاص ہیں اسم سے. وہ قواعد اعلال جو خاص ہیں اسم سے مخصوص ہیں اسم سے. ہونا کا یہاں پر قواعد للاعلال. قواعدن کیوں نہیں پڑھا یہاں پہ؟ قواعدو کیوں پڑھا جی فرقان؟ قواعدو کیوں پڑھا یہاں پر؟ قواعدن کیوں نہیں پڑھا علی اصغر چراغ شاری غلام علی جی؟ قواعدن کیوں نہیں پڑھا؟ بہت صحیح. پوچھوں گا مل صاحب سے ہدایہ کیسے پڑھ رہے ہیں یہ. انہوں نے کیا آپ نے غیر منصرف نہیں پڑھایا انہیں صحیح سے؟ قواعد غیر منصرف نہیں ہے یہ.
غیر منصرف پہ تنوین نہیں آتی، یہ جم ہے، یہ یاد ہے 2 شرط اسباب 9 جو 9 اسباب ہیں جی، قواعد، اس لیے ضمہ نہیں ہے، تنوین نہیں ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، تو غیر منصرف پہ کسرہ اور تنوین نہیں آتی. خیر، ہونا کا قواعد للإعلال، یہاں پر کچھ قاعدے ہیں اعلال کے، تجری جو کہ جاری ہوتے ہیں، فی الاسم خاصۃً، اسم کے اندر خاص کر کے. منہا یعنی من ذالک القواعد، من تلک القواعد، ان قاعدوں میں سے. الاول، پہلا یہ ہے، تقلب الواو والیاء حمزۃً. تقلب فعل مجہول ہے جی، یقلبو معلوم تھا، تقلبو جی مؤنث کی وجہ سے، تق فعل مؤنث ہے، تقلبو اسے مجہول کیا گیا، علامت مضارع کو ضمہ دیا، ما قبل آخر جو کہ لام تھا اس کو فتح دیا. تقلبو قلب کے معنی ہے بدلنا، اور یہ مجہول ہے. تقلبو یعنی بدلی جائے گی، واو اور یا حمزتن، حمزے سے، واو اور یا کو حمزے سے بدلا جائے گا. فی ثلاثت مواضع، فی ثلاثت مواضع. دیکھیں فی ثلاثت مجرور ہے فی کی وجہ سے، ثلاثت مضاف ہوا کس کی طرف؟ مواضع. آپ نے پڑھا تھا مضاف مضاف الیہ کیا، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو جب ثلاثہ مواضع کی طرف مضاف ہوا تو پھر یہ مواضع کیوں نہیں ہوا؟ فرقان ثلاثت مواضعین کیوں نہیں ہوا جی؟ وہ غیر منصرف جی غیر منصرف ہے. مواضع بھی قواعد نہیں پڑھا، مواضع قواعد نہیں دکھ رہا. فرقان غیر منصرف ہے، غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پہ کسرہ آتا نہیں ہے. فی ثلاث، اسی لیے مضاف الیہ ہونے کے باوجود بھی حالت جر میں آپ نے وہاں پڑھا ہوگا غیر منصرف کا اعراب حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب و جر میں فتحہ، نصبی میں بھی فتحہ، جر میں بھی فتحہ. ثلاثت مواضع. الاول، الاول یعنی اول کائے کی صفت ہے، الموضع الاول، المواضع ہے نا، الموضع الاول پہلا مقام. فیما، الموضع الاول صفت موصوف مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. الموضع الاول فیما، ان مقامات پر، اذا تطرفتا جب دونوں کنارے پر آئیں. دونوں کون؟ واو اور یا. دونوں کے معنی کہاں سے آئے یہ سبھی کا؟ سبھی کا ہے تطرفتا میں تثنیہ ہے، یہ تثنیہ ہے. جب وہ دونوں کنارے پر آئیں، کون کہاں پلٹ رہا ہے؟ واو اور یا کی طرف. بعد الف زائدۃ، الف زائدہ کے بعد، جیسے رضاء سے رضاء، اجراء سے اجراء. الثانی یعنی الموضع الثانی، الموضع الثانی فیما اذا وقعتا جب دونوں واقع ہوں. وقع وقع وقعوا وقعت وقعتا تسمیہ ہے، جب وہ دونوں یعنی واو اور یا واقع ہوں. بعد الف فاعل، الف فاعل کے بعد وہ فروع ہی، فروع فاعل. فروع فاعل کی جو فروعات ہیں وہ کیا ہیں بھائی؟ فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات، 6 صیغے ہوتے ہیں تو اس کی فروعی تو کہلائیں گی یہ جی ہاں جی. تو آپ یہ مت کہنا بائعون، کیونکہ فاعل کے وزن پہ تھا اس لیے واو کو بدل دیا ہم جیسے قائلون. لیکن فاعلانے میں قائلانے نہ کہیں آپ، قابلانی پڑھنے لگے آپ، کیونکہ وہ تو فاعل کہا تھا اور یہ فاعلانے تھوڑی فاعل نہیں، وہی ہے اسی سے. الثالث یعنی الموضع الثالث فی کل جمع، ہر وہ جمع، علی فاعل جو فاعل کے وزن پہ ہو، وہ شبہ ہی اور شبہ فاعل کے وزن پہ ہو، لیکن بأحد شرطین، 2 شرطوں میں سے ایک شرط کے ساتھ. الاول یعنی الشرط الاول فیما، ان مقامات پر، اذا کان الثالث من حروف مفردہ جب تیسرا
اس کے مفرد کے حروف میں سے تیسرا، اس کے مفرد کے حروف میں سے تیسرا حرف مدن زائدن مد زائد ہو، جیسے عجاوز عجوز کی جمع ہے تو اس کا مفرد تیسرا حرف واو ہے، مد زائد ہے نہیں، واو ساکن ما قبل ضمہ، لہذا اجاوز ہو جائے گا اجائز۔ فرائد جو کہ فریدے کی جمع ہے، تیسرا حرف اس کے مفرد کا یا مدی ہے، ہو جائے گا فرائد۔ بخلاف جداول، جداول میں نہیں ہو سکتے برخلاف، جداول کے برخلاف، کیوں؟ جب جدول کی جمع ہے، کیوں کیا تیسرا حرف اس کا حرف مد نہیں ہے لیکن مد زائد نہیں ہے، واو ساکن ما قبل ضمہ نہیں ہے، کیوں؟ لتحریک الواو فی مفرد، کیونکہ واو نہیں، جدول میں اصلاً واو متحرک ہے اس کے مفرد میں۔ ومعائش، معائش کے برخلاف بھی، جو کہ معیشتن کی جمع ہے، کیونکہ اس میں مد تو ہے تیسرا حرف معیشتن، لیکن وہ مد زائد نہیں ہے۔ دوسرا شرط کیا تھی؟ فی ما وہ مقام اذا وقع الفہ، جب واقع ہو اس کا الف، کس کا؟ اے الف الجمع، یعنی جمع کا الف جو ہے وہ بین حرفین تھا، یہ نون گر گیا، کیوں؟ حرفی علت، کیونکہ حرفین مضاف و علت کی طرف، اور جب کسی کلمے کو مضاف کیا جاتا ہے تو اگر وہ تثنیہ جمع ہے تو تثنیہ جمع کا نون گر جاتا ہے، حرفین سے ہو گیا حرفی علت، جب الف جمع واقع ہو دو حرف علت کے بیچ میں۔ اواول جمع اول ہو جائے گا اوائل، نیائف، نیف کی جمع ہے، ہو جائے گا نیائف، کیونکہ یہاں اواول میں الف جم دو واو کے بیچ میں ہے، نیائف میں الف جم دو یا کے بیچ میں، حرف علت کے بیچ میں۔ وَكَذَلِكَ، اسی طریقے سے، کس طریقے سے؟ جیسے اوپر واو اور یا کو حمزے سے بدلا تھا، اسی طریقے سے واو کو حمزے سے بدلیں گے۔ کون سی واو کو؟ اولل واوین، واوین کیوں؟ دو واو، اولل واوین، دو واو میں سے پہلے والی واو کو حمزتن، حمزے سے بدلا جائے گا۔ اذا اجتمعتا، جب دو واو جمع ہو جائے، فی اول الجمع، جمع کے شروع میں، وواصل، واصلتن کی جمع ہے، واصلہ کی جمع وواصل، اول جمع میں دو واو جمع ہو گئیں، پہلے والی کو حمزے سے بدل دیں گے اواصل۔ وواقی جو کہ واقعیتن کی جمع ہے، ہو جائے گا اواقی، ٹھیک ہے؟ باقی عبارت کل پڑھیں یا پڑھیں؟ ابھی پڑھتے ہیں مگر نہیں، کل ہی پڑھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انشاءاللہ موفق و معید باشید، مراقب خودتان خانید، بلے خیلی راحت ہے، 3-4 دن سے اگر ایک بات ہم سمجھا رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، تو ایک طرح سے مباحثہ ہی ہو رہا ہے، یہ یاد کر لیجئے گا پھر بھی۔ خدا حافظ۔ جی، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔